السلام علیکم ناظرین، آج میں سفر نیساپور بیان کر رہا ہوں۔ امام بخاری 250 ہجری میں نیشاپور تشریف لے گئے تو وہاں کے عوام اور علماء نے آپ پر جوش سے استقبال کیا۔ امام ذہلی جو نیشاپور کے عالمی پر چھائے ہوئے تھے، علماء نے شہرت کی بہت بڑی جماعت لے کر امام بخاری کے استقبال کو شہر سے باہر پہنچے۔ جب آپ نے نیشاپور میں مجلس درس کا اہتمام کیا تو سارا شہر ٹوٹ پڑا۔ آپ کی قیامگاہ پر تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی۔ یہ کیفیت دیکھی تو دوسرے علماء کو حسد ہوا اور انہوں نے امام بخاری کی شہرت داغدار کرنے کے لیے یہ مشورہ کر دیا کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ چنانچہ جب ایک روز مجلس گرم تھی، ایک شخص اٹھا اور یہی سوال کیا۔ آپ نے جواب سے گریز کیا، مگر وہ برابر اصرار کرتا رہا۔ تب آپ نے فرمایا، قرآن کلام الہی اور قدیم ہے، لیکن ہمارے افعال مخلوق ہیں۔ امام بخاری کا جواب ذہلی کی مجلس میں نقل کیا گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ قرآن بھی غیر مخلوق ہے اور ہمارا تلفظ بھی غیر مخلوق ہے۔ جو شخص لفظی با القرآن مخلوق کا قائل ہو وہ ہماری مجلس میں نہ آئے۔ ذہلی کے اس اعلان کے بعد بہت سے لوگوں نے امام بخاری کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا۔ احمد بن سلمہ نیشاپور امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، امام ذہلی نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ امام صاحب نے فرمایا، افوض امری اللہ، ان اللہ بصیر بعدد۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا حال اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میری آمد کا مقصد کسی شہرت اور برتری کا حصول نہ تھا۔ مخالفین کے اظہار ثانیوں سے تنگ آ کر وطن کو خیر باد کہہ دیا۔ ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، اس لیے اب فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے بھی کوچ کر جاؤں۔ امام بخاری نے نیشاپور سے بخارا کے لیے رخصت سفر باندھا۔ جب آپ بخارا پہنچے تو وہاں کے شہریوں نے بڑے جوش و خروش سے آپ کا استقبال کیا۔ امرار شہر نے درہم و دینار نچھاور کر دیے۔ آپ کو بخارا میں اقامت پذیر ہوئے زیادہ مدت نہیں گزرنے پائی تھی کہ حاکم بخارا خالد بن احمد ذیلی کا قاصد آپ کے پاس پہنچا اور حاکم کی طرف سے یہ درخواست پیش کی کہ آپ اپنی کتاب بخاری اور کتاب التاریخ ہمیں آ کر سنایا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بخارا سے جا کر کہہ دو کہ علم دین، امرار اور حکم کے استانوں کے جہیں شائع نہیں کر سکتا۔ اگر دین کی تڑپ ہے تو میری مسجد یا مکان پر آویں اور عام مسلمانوں کی طرح سنو۔ امیر کو یہ جواب ناگوار گزرا
اور امام کی اس خودداری کو اس نے آداب شاہی کے خلاف جانا۔ حکومت اور قوت کے بل بوتے پر امام صاحب کے خلاف کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے حریث بن درقہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ خلاف کوئی الزام قائم کرے تاکہ آپ کی شہرت اور عقیدت کو ٹھیس پہنچائی جا سکے اور آپ کے عالمی تجربے اور تقدس کے جو نقش مسلمانوں کے دلوں پر مرتسم ہیں انہیں مدھم کیا جا سکے۔ چنانچہ حریث نے امام الحدیثین پر یہ تہمت باندھی کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ اس غلط الزام کو اتنا اچھالا گیا کہ سارے شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ امیر بخارا نے آپ کو شہر سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ آپ کے دل پر اس حادثہ کا بے حد اثر ہوا اور شہر سے کوچ کرتے وقت آپ نے فرمایا، خدایا ان لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے انہیں اس کا بدلہ دے۔ ابو بکر عمر کہتے ہیں کہ اس سانچہ کو 1 ماہ بھی نہیں گزرے پایا تھا کہ خالد بن احمد کو معزدل کر کے قید کر دیا گیا اور قید بندوں کی انہیں شعبتوں میں ایک روز دم توڑ دیا۔ امام صاحب کے بعض رشتہ دار سمرقند کے قریب ایک گاؤں خرتنگ میں رہتے تھے۔ آپ بھی وہیں چلے گئے اور زندگی کے باقی ایام وہیں گزارے۔ اللہ اکبر۔